بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے تو یہ ایک کیمیائی مرکب کے حوالے سے ہیں جس کا نام ہے الینٹوائن۔ یہ الینٹوائن ایک کیمیائی مرکب ہے اور اس کا جو مختلف اس کے نام ہے، ایک نام اس کا انگریزی میں وہ ہے اڈر کریم، یہ ایک نام ہے، اور مختلف جو اس کی سائنسی نام ہے دوسرے وہ بھی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت گلائی ایکسیلک ایسڈ میں پایا جانے والا ایک نائٹروجنی مادہ ہے جس میں یوریا کے 2 مالیکیولز پائے جاتے ہیں، اور اس کو الینٹوائن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر جو دودھ پلانے والے جانور ہے، اسی طرح سے رینگنے والے جانور ہے یعنی کیڑے مکوڑے اور پرندے، ان کے رحم میں جنین جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو جنین کہا جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد بڑھنے والی ایک تیلی نما پرت ہوتی ہے جس کو الینٹوس کہتے ہیں، الینٹوائس کہتے ہیں، جسے غلافی جنین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور یہی جو الینٹوائس نامی پرت یہ دودھ پلانے والے جانوروں کے جو آنول ہے یعنی پلیسنٹا ہے اور اسی طرح سے ناف ہے، تو اس کے بنانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو الینٹوائن ہے تو یہ اکثر جو دودھ پلانے والے جانور ہے، اسی طرح سے ان کے جو جنین کے پیشاب اور اسی طرح سے غلاف جنین کی جو رطوبتیں ہیں، اور اس طرح سے کمفری نامی پودا اس کے عرق میں موجود ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں جو یہ مل جاتا ہے تو یہ اکثر عموماً یہ سفید پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو چونکہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ کس طرح سے بنتا ہے، لیکن یہ چونکہ جو جانور ہوتے ہیں دودھ پلانے والے یا جو رینگنے والے جانور ہے یا جو پرندے ہیں، اور اس کے رحم میں جو موجود جو جنین کی پرت ہے یا اس کے جو غلاف ہے، تو اس سے یہ بنتا ہے اور اسے بنایا جاتا ہے، یا اس طرح سے پودوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے جو ماخذ ہیں یعنی کس چیز سے بنایا جاتا ہے، تو پلانٹ بیس بھی ہے، یعنی پودوں سے بھی بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ جانوروں سے بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ سینتھیٹک یعنی مصنوعی بھی ہے۔ پودوں میں کون سے پودے ہیں جس سے یہ بنایا جاتا ہے؟ تو یہی میں نے آپ کو کہا، ایک پودا ہے کامفری نام کا، اس سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بیری ہے، گندم ہے، چقندر ہے، اسی طرح سے تمباکو کا بیج ہے، بابودانہ ہے، اور شاہی بلوت، ان سب سے یہ الینٹوائن بنایا جاتا ہے۔ لیکن عموماً پلانٹ میں سب سے زیادہ اس کی جو مقدار ہے تو یہ کمفری نامی جو یہ پودا ہے اس سے بنایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو گائے ہے یا دیگر جو دودھ پلانے والے جانور ہیں ان کے پیشاب سے بنایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یوریا یا اس سے جو ماخوذ یورک ایسڈ ہوتا ہے تو اسے بھی بنایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ گونگے یعنی سنیل، ان کی جو رطوبتیں ہوتی ہیں جس سے نکالا جاتا ہے، اس سے ایک مائع قسم کی چیز، رطوبت قسم کی وہ نکالی جاتی ہے، تو اس سے بھی بنایا جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ مصنوعی یعنی سینتھیٹک طریقے سے بھی اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ تر جو استعمال ہے تو وہ کاسمیٹکس کی مصنوعات میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لپسٹک ہے، یا جلد کی حفاظت کے لیے جو کریمیں استعمال ہوتی ہے ان میں، یعنی لوشن ہے، بالوں کی جو مصنوعات ہے یعنی ہیئر کلرز ان میں اس سے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے شیمپو اور میک اپ کا سامان، اور اسی طرح سے یہ اس میں وہ کیا ہے کہ منہ اور دانتوں کی حفاظت کے لیے جو مصنوعات ہیں، مثلا ٹوتھ پیسٹ ہے، اسی طرح سے ماؤتھ واش وغیرہ ہے، ان میں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مختلف قسم کے جلدی جو امراض ہوتے ہیں، مثلا پوڑے کسی پہ نکل آئیں تو ان کے استعمال کے لیے جو کریمیں استعمال ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو امراض ہیں، مثلا جلنے والے جو نشانات ہیں،
یا زخم کے جو نشانات ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے دھوپ کی سبب جو پیدا ہونے والے کچھ نشانات ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے جو دوائیاں بنائی جاتی ہے یا کریمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو الینٹھائن کی تعریف ہو گئی کہ کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کن کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ کچھ اس کے لوگوں نے بعض اس کے وہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے، لیکن یہاں پہ شرعیہ جو اس کا سٹیٹس ہے اور شرعی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو نباتات سے بنا ہے یا پلانٹ بیس جتنے بھی یہ الینٹھائن ہے تو وہ بالکل حلال ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں کہ اس کے ساتھ جب تک کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہوئی ہو، اس کے کنٹامینیشن نہیں ہوئی، تو یہ بالکل پاک اور حلال ہیں۔ یعنی اس کو پروسیس کرتے وقت کسی بھی وقت اگر اس کے ساتھ حرام کی کنٹامینیشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ بھی حرام کا حکم لگے گا، لیکن اگر پورے پروسیس میں اس کے ساتھ کوئی کنٹامینیشن حرام چیز کی نہ ہو، آمیزش نہ ہو، تو یہ بالکل پاک اور حلال ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو حیوانی ذرائع ہیں، یعنی جو حیوانات ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہے یا جو دوسری رینگنے والے جانور ہیں یا جو دودھ پلانے والے جانور ہیں، تو اگر ان سے یہ بنایا جاتا ہے تو یہ سب کے سب کیا ہے، ناپاک اور حلال۔ ہم نے اس کا سورس بتا دیا کہ وہ پیشاب ہے، تو وہ تو چونکہ ناپاک ہے، تو اگر اس کی پھر انقلابی ماہیت ہو جاتی ہے، استحالہ اس میں ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جائز ہوگا، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر یہ مصنوعی ہے تو مصنوعی لحاظ سے وہ اگر اس کا سورس بھی حلال ہو کوئی تو پھر وہ بھی پاک اور حلال ہیں، لیکن اگر اس کا سورس حرام کا ہے، اگرچہ یہ سنتھیٹک اور مصنوعی ہے، تو سورس چونکہ حرام ہوگا تو پھر یہ اس پہ بھی حرام کا حکم لگے گا۔ ہاں، اس میں بھی یہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس کا استحالہ ہوا ہے یا اس کی انقلابی ماہیت ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے بھی ٹھوس دلیل کی ضروری ہے۔ اگر ٹھوس دلیل اس کی ہو کہ ہاں واقعی اس کے ساتھ حرام کی کنٹامینیشن نہیں ہوئی ہے یا اس کا استحالہ صحیح طریقے سے ہوا ہے، پھر اس پہ حلال کا حکم لگ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔